یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کھیل اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے تئیں اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہر گرام پنچایت میں کھیل کا میدان، بلاک سطح پر منی اسٹیڈیم اور ضلع سطح پر بڑا اسٹیڈیم بنوانے کے ساتھ حکومت ہر منطقے کے ہیڈ کوارٹر پر اسپورٹس کالج بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ کل گورکھپور میں MLA کھیل مقابلے 2025 کے انعام تقسیم پروگرام کو خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے راجدھانی لکھنؤ کے دوبگہ میں 150 سے زیادہ بھیڑوں کی موت کے معاملے کی جانچ کے احکام دیے ہیں۔ جناب یوگی نے فی بھیڑ 10,000 روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ویٹرنری افسر ڈاکٹر رام پرکاش سچان نے بتایا کہ بھیڑوں کی موت کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے لاشوں کو جانچ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا ہے۔ ریاست میں صنعتی سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جلد جاپان کے دورے پر جائیں گے۔ ان کے ساتھ صنعتی ترقی کے محکمے کے وزیر اور افسر بھی دورے پر ساتھ ہوں گے۔ انویسٹ UP نے اس کے متعلق تیاریاں شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پریاگراج میں منعقد ہونے والے ماگھ میلہ 2026 کو لے کر 31 دسمبر تک تیاریاں مکمل کیے جانے کے احکام دیے۔ میلہ تیاریوں کو جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک و بیرون ملک سے آنے والے عقیدت مندوں کے تحفظ، صفائی اور بہترین انتظام ہو، یہ حکومت کی ترجیح ہے۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے محکمہ داخلہ کو احکام دیے ہیں کہ اہم اسنانوں پر کسی طرح کا VIP پروٹوکول نہ دیا جائے۔ ماگھ میلہ 2026 کا انعقاد 3 جنوری سے 15 فروری تک تقریباً 44 دنوں کا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھے عوام کے نام خط میں لکھا ہے کہ یہ 2026 میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ 2025 کا سال ٹیکنالوجی، AI، ڈیٹا و اختراع کے نئے معیار کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے لکھا کہ ریاست کی گڈ گورننس نے دنیا بھر میں برانڈ UP کو مستحکم کیا۔ اتر پردیش اب سرمایہ کاروں کے اعتماد کی ریاست بن گئی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے 2026 میں عہد کرنے کو کہا کہ اپنے آس پاس کے 5 بچوں کو کمپیوٹر اور AI کے موضوع میں بیدار کریں۔ ہر ہفتے کم سے کم 1 گھنٹے گیاندان کے لیے نکالیں۔ بھارت کے ترقیاتی سفر میں سال 2025 ایک فیصلہ کن دور ہے۔ اس سال بہبودی پالیسیوں نے ترقی کو رفتار دی اور مضبوط ارادوں نے مثبت نتائج دیے۔ اسپیشل سیریز اصلاحات کا سال میں آج پیش ہے 2025 میں ثقافتی شعبے میں بھارت کی ترقی۔ اس سال بھارت کی ثقافتی بیداری مضبوطی کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہوئی، اعتماد کی عکاس ہے۔ یہ سال ملک کے روحانی منظرنامے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا جب ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس سال نومبر میں ایک تاریخی موقع پر وزیر اعظم مودی نے مندر کی چوٹی پر بھگوا دھرم دھوج پھہرایا۔ یہ سال اس اعتبار سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ روشنیوں کا تہوار دیوالی یونیسکو کے انسانیت کے لازوال ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی دوران 2025 میں مذہبی اور ثقافتی اظہار میں عوامی شرکت بے مثال سطح تک پہنچ گئی۔ پریاگراج میں منعقد ہونے والے مہاکمبھ میں 66 کروڑ سے زیادہ عقیدت مندوں نے شرکت کی، جو دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات سے بھی بڑھ کر ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عماد۔ ریاستی اسمبلی کے اسپیکر ستیش مہانا نے کل لکھنؤ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ آل انڈیا پریزائڈنگ افسرز کانفرنس آئندہ 19 جنوری کو ریاستی قانون ساز اسمبلی میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سیشن کا افتتاح کریں گے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مہمان خصوصی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑیوں اور اراولی پہاڑی رینج کی تعریف پر 20 نومبر کو جاری اپنے حکم پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس JK مہیشوری اور AG مسیح پر مشتمل بینچ نے ایک نئی ماہرین کی ٹیم کی تشکیل دینے کے بھی احکام دیے ہیں۔ نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج لکھنؤ نے ایسے طلباء جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں یا وہ سنجیدہ بیماریوں سے متاثر ہیں، ایسے طلباء و طالبات کی 50% فیس معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کالج کی گورننگ کونسل نے اس تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ سال 2026 سے اسے نافذ کرنے کی اسکیم ہے۔ ماتا ویشنو دیوی کے مقدس غار میں نئے سال سے قبل ہزاروں تیرتھ یاتری پہنچے ہیں۔ افسران نے بتایا کہ سال کے آخری دن میں 70,000 تیرتھ یاتریوں کے آنے کی امید ہے۔ مزید یاتریوں کے آنے کے امکان کے مد نظر ریلوے نے 27 دسمبر سے 1 جنوری 2026 تک نئی دلی اور ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیانی اسپیشل ریزرو ریل گاڑیاں چلانے کا اعلان کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے تحفظ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں۔
محکمہ موسمیات نے ریاست کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے امکان ظاہر کیے۔ محکمے کے مطابق درجہ حرارت میں آج سے 2 سے 5 ڈگری کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دراصل ریاست بھر میں سردی اور کہرے کا دور جاری ہے۔ کہرے کی وجہ سے ریل اور ہوائی سفر متاثر ہو رہا ہے۔ سردی اور کہرے کی وجہ سے کھیتوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ محکمے نے کچھ مقامات پر آج بھی گھنے کہرے کا اورنج الرٹ جاری کیا۔ مشرقی اتر پردیش کے کچھ مقامات پر کل بھی ایسے ہی حالات رہیں گے۔ ساتھ ہی محکمے نے 1 جنوری کو کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکان ظاہر کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔